اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے ہیں اور اچھے اعمال بجا لاتے ہیں، ان کا جینا مرنا برابر ہے، بہت برے دعوے کرتے ہیں۔ سامعین، آج ہماری سورہ الجاسیہ کی آیت مبارکہ 21 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل یہ آیت مبارکہ ہماری ترجمہ اس کا آپ نے سماعت کیا، تفسیر اس کی رہ گئی تھی۔ رب ذوالجلال نے دو چیزوں کا ذکر کیا، اعمال صالحہ اور اعمال قبیحہ۔ یہ ایک ٹرم ہے، اس کو آسان لفظوں میں ہم یوں کہتے ہیں نیک اعمال اور برے اعمال، اچھے اعمال برے اعمال۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بڑا مشہور قاعدہ ہے عربوں کا، وہ بولتے ہیں کہ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی اپوزیشن کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں۔ دن ہے تو رات نہیں ہوگی، اس کی اپوزٹ ہے، مخالف ہے۔ رات ہے تو دن نہیں ہوگا۔ اگر رات اور دن والا فرق نہ ہو تو کیا رات اور دن کی تمیز ہو سکتی ہے؟ اگر صرف روشنی رہے تو کسی کے ذہن میں کوئی تصور ہوگا کہ کوئی رات بھی ہوتی ہے؟ کوئی تصور نہیں ہوگا۔ رات کا تصور ہمیں تب سمجھ آتا ہے جب ہمارے سامنے دن ہے، اور دن کا تصور ہمیں تب سمجھ آتا ہے جب رات کا وجود ہے۔ تو اسی طرح فرمایا گیا کہ نیک اعمال کا وجود تبھی سمجھ آتا ہے جب برائی ہے، اور برائی ہے تو نیک اعمال کے وجود کا سمجھ آتا ہے۔ اب اذان ہوتی ہے، کئی وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے آ جاتے ہیں، کئی وہ ہیں جو نہیں آتے۔ تو اب یہ دو چیزیں متضاد اکٹھی ہو گئی۔ فرمایا برائی اور نیکی یہ ایک دوسرے کی متضاد ہیں۔ فرمایا جیسے یہ دو چیزیں الگ ہیں تو کیا دونوں کا انجام ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں، جنہوں نے ساری عمر اعمال قبیحہ کیے، برے اعمال کیے، وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو اچھے اعمال کرتے رہے اور ایمان لے کے آئے۔ فرمایا ایسا تو نہیں ہوگا، قیامت والے دن یہ مقام دیکھنے والا ہوگا۔ اس پر بہت سارے واقعات بھی موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کا آغاز فرمایا اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے زیادہ آپ کی مخالفت کی گئی۔ جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پیغام کو بلند فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگو فاشہدوا لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، اے لوگوں گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ بت سارے حرام ہیں، بتوں کی عبادت یہ حرام ہے، بتوں کو پاک سمجھنا یہ ناجائز ہے، بت نجس ہیں، ناپاک ہیں، اور اللہ کے سوا کسی کو معبود ماننا یہ حرام ہے، ناپاک ہے، اور عبادت کے لائق صرف ایک وحدہ لا شریک ذات ہے، جس کو آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تمام یہ گواہی دیتے چلے گئے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کائنات میں عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں، عبادت کے لائق ہے ہی کوئی نہیں۔ عبادت کے لائق تو وہ ہو جس کا وجود ازل سے ہو، جس کا وجود عدم تک ہو، جو اپنی طاقت رکھتا ہو، جو اپنی قوت رکھتا ہو، جو اپنے فیصلوں میں خود مختار ہو، جو اپنے فیصلوں میں اپنی پوری قوت رکھتا ہو۔ فرمایا اس کائنات کے اندر اپنے فیصلوں میں، اپنے معاملات میں، اپنے مسائل میں، اپنی ذات میں، اپنے تمام معاملات میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو مطلق العنان ہو اور اس کو مکمل طاقت ہو۔ کائنات میں صرف اور صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے جو اپنے ہر معاملے میں جو چاہتا ہے کرتا ہے۔
یہاں سے آگے ایک میں بڑا نازک سا جملہ بولنے لگا ہوں، بڑا نازک جملہ۔ اللہ کے رسول بھی اپنے فیصلوں میں خود مختار نہیں، اس سے بڑی بات کوئی آگے رہ گئی؟ باقی دنیا کی تو بات ہی چھوڑ دے، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی اپنے فیصلوں میں خود مختار نہیں ہیں۔ جب نبی اور رسول اپنے فیصلوں میں خود مختار نہیں ہیں تو بتاؤ پھر کائنات میں باقی تو کوئی رہا ہی نہ۔ باقیوں پہ تو تبصرہ ہی کرنا بے وقوفانہ اور جاہلانہ معاملہ ہوگا۔ ہر معاملے میں خود مختار کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات ہے۔ نبی اور رسول جتنے بھی آئے انہوں نے جو بھی کیا، جس انداز میں کیا یا جو انہوں نے کرنا چاہا، تو کیا کہا؟ یہ اللہ کے حکم سے ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، یہ اللہ کے کرم سے ہے۔ اس میں یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی بات سنتا بھی ہے، مانتا بھی ہے۔ نبیوں نے جو کہا رب نے وہ کر دیا، لیکن آخر انہیں کہنا تو پڑا نا کسی ذات کو، کہنا تو پڑا کسی ذات کو، اور وہ ذات کون سی ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ، سب کی صدا ایک رہی۔ تو فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ پیغام اور یہ آواز بلند کی تو وہ قوم جو صدیوں سے نسل در نسل، نسل در نسل بتوں کی پجاری تھی، بتوں سے امیدیں وابستہ کرتی تھی، بتوں کے ساتھ ساری امیدیں لگائے بیٹھے تھی، اب انہیں یہ کہہ دینا کہ یہ ناپاک اور نجس ہیں اور یہ بیکار اور بے فائدہ ہیں، ان کو چھوڑو اور آؤ اس خدا کی طرف جو وحدہ لا شریک ہے۔ اب ظاہر وہ کہتے ہیں جی یہ ہمیں نظر آتے ہیں، وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا، یہ ہمارے سامنے ہیں، وہ کہاں پر ہے، اب ہم اس کو چھوڑ دیں، ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے چلے آئے، ہم کیسے یہ چھوڑ دیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے آباء و اجداد بھی گناہ پر تھے، آج تم بھی گناہ پر ہو، اسی لیے تو اللہ نے مجھے تم میں بھیجا ہے تاکہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کے نور اور روشنی میں ڈال دو۔ اب یہاں پر ایک سوال کا جواب بھی میں دیتا چلوں۔ قرآن پاک میں بتوں کے لیے اللہ نے ایک لفظ استعمال فرمایا ہے من دون اللہ، اللہ کے سوا جو بت ہیں ان کے بارے میں اللہ نے لفظ ایک استعمال فرمایا ہر جگہ پر، من دون اللہ۔ بہت ساری جگہیں آپ سن آئے ہیں، آگے اور بھی کوئی جگہیں آئیں گی من دون اللہ۔ اب ہمارے ہاں ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ من دون اللہ کی آیات پڑھتی ہیں، سارے آیات وہ یہ پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں اللہ کے سوا اگر تم کسی کے ہاں گئے یا اس سے کوئی تم نے کہا تو یہ تو شرک ہو جائے گا، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ کے سوا کسی سے دعا کرانا، اس کے پاس جانا اور اس سے امید وابستہ رکھنا، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ اور جتنی بتوں والی آیتیں ہیں وہ فر انہوں نے رٹی ہوئی ہیں اور وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا بت اور ہیں، اللہ کے نیک نبی ہوں، اللہ کے رسول ہوں، اللہ کے ولی ہوں، اللہ کے صدیق ہوں، اللہ کے فاروق ہوں، اللہ کے غنی ہوں، اللہ کے مرتضیٰ ہوں، شہداء ہوں، ان کے پاس جانا یہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اگر اللہ کے سوا ان کے پاس جا کر ان سے دعا کرنا اور ان سے امید نہ لگانا اور ان سے کچھ مانگنا اگر حرام ہوتا تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ آیت کبھی نازل نہ فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور میری ذات تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ یہ تو اللہ میں خود راستہ دکھا رہا ہے، خود وسیلے کا ذریعہ بتا رہا ہے۔ کہتے ہیں وسیلہ اللہ کے سوا کسی کا ہے ہی نہیں، اگر اللہ کے سوا کسی کا وسیلہ نہیں ہے تو پھر رب نے کیوں فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو؟ پتہ چلا کوئی وسیلہ تو ہے نا، کوئی ایسی جگہ تو ہے جہاں سے ہم آسرا لیتے ہیں، سہارا لیتے ہیں اور وہ ہمیں پکڑ کے رب تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے قرآن کی دوسری آیت سماعت کر لیجیے، ترجمہ یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ، اے پیارے حبیب اگر آپ کے امتی اپنی جان پر گناہ کی وجہ سے ظلم کر بیٹھیں، اپنے اوپر اگر گناہ کی وجہ سے ظلم کر بیٹھیں اور اب کوئی انہیں امید باقی نہ رہے میری بارگاہ سے، تو فرمایا جاؤکا، اے پیارے حبیب وہ تیرے در دولت پہ آ جائیں، وہ تیرے در دولت پہ آ جائیں۔
جاؤ کا، اور جاؤ کا جو ہے نا کاف ضمیر، یہ اس کے لیے ہوتی ہے جو سامنے ہو، حاضر و ناظر۔ جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ میں سے جس کو اگر میں مخاطب ہوں تو میں اسے کا کہوں گا، کیف حالک، آپ کا مزاج کیسا ہے۔ اور اگر آپ سامنے نہ ہوں اور میں کسی اور کا حال پوچھنا چاہوں تو میں اس کے لیے ہو ضمیر استعمال کروں گا، کیف حالہ، اس کا حال کیسا ہے جو میرے سامنے نہیں ہے، جو میرے سامنے ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے، کیف حالک، آپ کا حال کیسا ہے۔ تو جو حاضر اور ناظر ہو اسے کہا جاتا ہے کاف ضمیر کے ساتھ مخاطب کیا جاتا ہے۔ قرآن بتائیے عربوں کے لیے ہے یا قیامت تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ تو اب قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے بول بول کے کہ میرے نبی کو، یہ کہنے والوں کو وہ حاضر نہیں ہے، ناظر نہیں ہے، ہم نے تو نبی کو اس آیت میں حاضر ہی بنا دیا، ناظر بھی بنا دیا۔ فرمایا جاؤ کا، اے ہمارے نبی وہ تیری بارگاہ میں آ جائیں، لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ ان کی توبہ بھی قبول فرما لے گا، ان پہ رحم بھی فرما دے گا۔ اب بتائیے کیا رب صرف مدینہ منورہ میں ہے؟ رب پاکستان میں نہیں ہے، رب یہاں پہ نہیں ہے، رب وہاں نہیں ہے، رب تو ہر جگہ ہے۔ مولا تو ہر جگہ پہ ہے، تیرا وجود ہر جگہ پر ہے، تو ہر جگہ پر موجود ہے، تیری ذات ہے، تو ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز پر تو محیط ہے۔ اب ہمیں تو نے یہاں سے حکم فرمایا کہ نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ مولا وہاں تو ہوتا ہے یہاں نہیں ہوتا۔ فرمایا نہیں ہوتا، یہاں بھی ہوں، ہوتا وہاں بھی ہوں، مسجد میں بھی ہوں، مندر میں بھی ہوں، کلیسا میں بھی ہوں، ہر جگہ پر میرا وجود ہے۔ میں کائنات پہ محیط ہوں، ہر جگہ پر، کائنات کا ذرہ بھی میرے قبضے سے باہر نہیں ہے، اور ہر جگہ اللہ تو موجود ہے۔ فرمایا لیکن بات یہ ہے یہاں میں موجود ہوں، وہاں میرا محبوب بھی موجود ہے۔ فرمایا جب اس کے حوالے سے آؤ گے، جب اس کے ذریعے سے آؤ گے اور میرا محبوب ان کے لیے تمہارے لیے دعا کر دے گا تو فرمایا میں تمہاری توبہ بھی قبول فرما لوں گا اور تم پہ رحم و کرم بھی فرما دوں گا۔ ایک حدیث پاک مجھے یاد آ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صحابی تھے، ان سے ایک گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اور بڑی سنگین قسم کی غلطی ہو گئی۔ آئے حضور کی بارگاہ کے، جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اور جا کے اقرار کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ برائی ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام کی ہستیاں بھی کمال تھی، وہ جب آتے تھے نا حضور کی بارگاہ میں، کبھی ایک برائی ہو جاتی تو وہیں آ کے کہہ دیتے۔ ان کو پتہ تھا کہ قبر اور حشر کا معاملہ بڑا سخت ہے، اور اللہ معاف کرے ہمارے ہاں تو بالکل اس کے برعکس، ہم کہتے ہیں اگلا جہان گیا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ محاورہ اور یہ کہاوت میں نے ایک نہیں سینکڑوں لوگوں کی زبان سے سنی، اور میں کہتا ہوں توبہ کرو، خدا کا نام لو، کیا بول رہے ہو؟ اے جہان مٹھا تے اگلا جہاں کینے ڈٹھا، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ جملہ کفریہ ہے۔ اے جہان مٹھا تے اگلا کینے ڈٹھا، اور سب نے ڈٹھا، سب نے دیکھا ہے، کون ہے جس نے نہیں دیکھا؟ کہ آج تک ہم نے کوئی جنازہ نہیں اٹھایا کندھے پر، وہ جس کا جنازہ جا رہا تھا اس نے دیکھنا نہیں جا کے کیا آگے ہونا ہے، اور رسول اللہ نے ہمیں نہیں بتایا کیا ہونا ہے۔ پرسوں شاید کوئی یہاں کوئی مجھ سے سوال کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی کوئی آ کے ہمیں بتاتا تو ہمیں پتا ہوتا کہ آگے کیا، ہمیں خدا کے بندے لوگوں کی باتوں پہ یقین رکھتے ہو، رسول اللہ نے نہیں بتا دیا آگے کیا ہونا ہے۔ کہتے کوئی بندہ آتا تو بتاتا کہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اللہ لوگوں کی باتوں کو مانتے ہو، رسول اللہ کو نہیں مانتے؟ رسول اللہ نے نہیں بتایا کہ آگے کیا ہونا ہے۔ سرکار نے ایک پہلی رات سے لے کر اینڈ تک کیا معاملات انہیں سارے بتائے کہ نہیں بتائے؟ ایک ایک بات بتائیے کہ نہیں بتائی؟ اب ضرور آپ کہتے ہیں کہ جو مر کے جائے وہ واپس آئے تو اس کی بات مانو گے، امتی کی بات مانتے ہو، رسول اللہ کی بات نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے تو ایک ایک بات کو بتا دیا، قرآن نے ایک ایک چیز کو بتا دیا۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، نماز پڑھی عصر کی، اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے دست بستہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے، مجھ سے برائی ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا اعلان سنیے گا، سرکار مجھ سے بہت بڑی برائی ہو گئی ہے، مجھے پاک فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا جس نے عصر کی نماز میرے پیچھے پڑھی اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس نے عصر کی نماز میرے پیچھے آج پڑھی ہے اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ کبیرہ ہوا ہے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا میں نے کہہ دیا نا، جس نے جو گناہ کیا رب نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔
اب اندازہ کیجئے، یہ کرم ہے، یہ وسیلہ ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور یاد رکھیے گا قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آقا کی رحمت سے ہمارا معاملہ طے ہوگا، ان کے ذریعے سے ہمارا معاملہ طے ہوگا۔ نیک لوگوں کی صحبت اور ان کی محبت سے ہمارے معاملات طے ہوں گے۔ کیا یہ حدیثیں آپ کو ہم نے نہیں سنائیں؟ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اساتذہ نے یہ حدیثیں ہمیں سنائیں کہ لائن ہوگی، ایک جنت والوں کی ہوگی، ساتھ ایک جہنم والوں کی لائن ہوگی، جا رہے ہوں گے تو جہنمی اچانک ایک دیکھے گا جنتی کو، آواز دے گا، اسے پہچانتا ہوگا، او اللہ کے بندے آپ جنت میں جا رہے ہیں، ایک دفعہ میں نے آپ کو وضو کروایا تھا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک دفعہ میں نے آپ کو وضو کرایا تھا، خدا را اللہ سے میری ریکویسٹ کر دیں، گزارش کر دیں، میں نے آپ کو وضو کرایا تھا نا، میں نے نماز تو نہیں پڑھی تھی لیکن آپ کے لیے میں نے نماز کے لیے یہ کام کیا تھا، آپ کا میں نے یہ کام کیا تھا، آپ اللہ سے گزارش کریں، میری سفارش کریں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، رب فرمائے گا میرے بندے بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ یا اللہ آج وہ اپنا احسان مجھ پہ جتلا رہا ہے، یا اللہ آج میں بدلہ اتارنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا جا، اس کا تو سفارشی آ گیا ہے، ہم تجھے راضی کرتے ہیں، ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو یہ تو نیک لوگ جو ہیں ان کے ساتھ نیکی کا یہ صلہ ہے، تو محمد عربی کا تو مقام ہی اور ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا برائی اور نیکی والے یہ کہتے ہیں نا کہ ہم برابر ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا جنت میں بھی جو جائیں گے نا تو جنت میں بھی درجے ہوں گے، ہاں جی، جنت میں سارے برابر نہیں ہوں گے، جنت میں بھی کئی درجے ہیں، کئی درجے ہیں۔ نیچے والے جنتی اوپر والوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھیں گے، کہیں گے کاش ہم اور نیک عمل کر لیتے تو ہم اس درجے میں ہوتے۔ وہ والے اوپر دیکھیں گے، وہ والے اس سے اوپر دیکھیں گے، کئی درجے ہیں جنت کے، کہیں گے کاش ہم نے یہ اور نیکی کی ہوتی تو آج ہم اس سے اوپر والے درجے میں ہوتے اور آج ہمارا یہ مقام ہوتا۔ تو فرمایا نیکی اور برائی کرنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ سواء محیاہم و مماتہم ساء ما یحکمون، فرمایا ان کا جینا مرنا برابر ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہت برے یہ دعوے کرتے ہیں، نیک بندے کی زندگی بھی باقی لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتی، اس کی زندگی کے لمحات بھی بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں، اس کا دنیا میں رہنا بھی بڑا پاکیزہ ہوتا ہے اور اس کا دنیا سے جانا بھی بڑا پاکیزہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ایسی زندگی دے جس سے ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے، اور یا اللہ جب ہمیں موت آئے تو ہم تجھ سے اس انداز میں ملیں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہم تجھ سے راضی ہو جائیں۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔